کا پانی بنا لیں، ہلدی کا فریش ہلدی لے لیں، 3 انچ کا ٹکڑا ڈال دیں، اور اسی طریقے سے 3 انچ کا ادرک کا ٹکڑا ڈال دیں، لیکن جب کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو صرف آپ 1 انچ کا ٹکڑا ڈالیں ادرک کا، اور 3 انچ کا آپ ہلدی کا ٹکڑا چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دیں، اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں 2 کپ پانی ڈال کر۔ اس وقت آپ نے پینا ہے، لیکن سپ سپ کر کے، جس طریقے سے چائے پیتے ہیں آپ۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام، اگر گردے میں پتھری ہے یا پتے میں پتھری ہے یا مثانے میں پتھری ہے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ یہ علاج کریں جن کی آج میں تجویز کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سے انشاءاللہ یہ کڈنی میں اسٹون ہو، پتھری میں اسٹون ہو، اور یہاں پتے میں پتھری ہو، اور اسی طریقے سے مثانے میں پتھری ہو بلڈر میں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہ ٹوٹ کر انشاءاللہ پیشاب کے راستے سے نکل جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، اب یہ کن لوگوں کو یہ علاج معالجہ فائدہ دیتا ہے؟ یہ ان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے تو جو جلد باز نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرا ایک تجربہ ہے، اپنے اساتذہ کے پاس بھی کچھ شاگردی کی ہے، ان کے ساتھ کچھ بیٹھے ہیں، ان سے کچھ فیوز و برکات حاصل کی ہیں، ان کی زندگی میں بھی دیکھا اور آج بھی دیکھتے ہیں۔ ہم بھی بہت سے لوگوں کو علاج معالجے بتلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی استعمال کر لیا، یہ بھی استعمال کر لیا، یہ بھی استعمال کر دیا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے ناظرین کرام، ہم ہیں جلد باز لوگ۔ ہم ایلوپیتھک ادویات کا استعمال کر کے ہم اتنے جلد باز ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ ادھر دوائی کھاتے ہیں، ادھر کیمیکل ہماری باڈی پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمیں فوراً اس کے اثر سامنے آ جاتا ہے، پین کلر ہے کوئی بھی کھاتے ہیں۔ اب یہ جو حکمت والی دوائیں ہیں یا علاج بالغذائیں ہیں، یہ جو ہے اس کے اثرات ذرا دیر سے ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، بس اوقات جلد بازی کرتے ہیں کہ یار میں نے 1 ہفتہ تو ہو گیا، میں نے 2 ہفتے تو ہو گئے، میں تو مہینہ ہو گیا استعمال کر رہا ہوں۔ اور بھائی ہم یہ سوچیں کہ یہ بیماری ہماری زندگی میں کتنی پرانی ہے، تو اب اس کے اندر غذا کا اعتدال کرنا، غذا میں اعتدال پیدا کرنا۔ کون سی غذائیں ایسی ہیں کہ جن کو کڈنی میں اسٹون ہے یا پتے میں اسٹون ہے یا مثانے میں اسٹون ہے، تو وہ کون سی غذائیں استعمال نہ کریں۔ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں، لال میٹ کا استعمال کرنا ہے تو آپ صرف اور صرف اس کی سوپ وغیرہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بوٹی وغیرہ آپ بالکل استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ سالمن فش ہے یا آپ کاڈ فش ہے آپ نہیں استعمال کر سکتے، صرف اور صرف آپ اس کا شوربہ وغیرہ یا اس کی یخنی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاص طور پر آپ بہت زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرتے ہیں، فیجی ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈے کا زیادہ استعمال، انڈے کا بوائل ایگ کا زیادہ استعمال، اور زیادہ نٹس کا استعمال، یہ ساری چیزیں جو ہے کڈنی کے جن کو اسٹون ہے تو وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر نمک سے جتنا ہو سکے، نمک ویسے بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس ملک کے اندر ہمیں پسینہ نہیں آتا، ہمارا یورک ایسڈ باہر نہیں آتا، تو وہ اندر ہی اندر کیا ہے، وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر کڈنی میں اسٹون بن جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جن کو کڈنی درد رہتا ہے یا کڈنی میں اسٹون ہے یا پتے میں اسٹون ہے یا بلیڈر میں اسٹون ہے، تو وہ جو ہے یعنی کہ یہ استعمال نمک کا استعمال کم کریں یا نمک کا استعمال چھوڑ دیں، تو یہ بہت ہی مفید ہے۔ اور سب سے زیادہ دیکھیں، یہ کڈنی میں اسٹون ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بسا اوقات ہم پانی کی استعمال کم کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا پانی کا استعمال کریں، تو پانی کا استعمال اتنا کرتے ہیں اللہ کی پناہ، یعنی ایسا شروع کر دیتے ہیں پانی، اور پیتے کیسے، بڑے بڑے گھونٹ فٹافٹ بولا 3 سانسوں میں پینا۔ اللہ کے بندو، 3 سانس میں پانی پینا سنت ہے، لیکن سپ سپ کر کے پانی پینا، یہ نہیں کہ 3 سانس میں آپ نے بڑے بڑے گھونٹ کیے۔ اس سے اور زیادہ دیکھیں، ایک پانی کی بوٹی پر اگر ایک قطرہ پانی گرتا رہے نا، تو اس میں بھی چھید ہو جاتا ہے، اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ آپ کے جسم کا اندر کا نظام جو ہے ساری گوشت کی نالیاں ہیں، یہاں کوئی فائبر نہیں ہے، یہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، پلاسٹک کے پائپ نہیں ڈلے ہوئے یا پلاسٹک کی آپ کی کڈنی نہیں ہے، وہ اندر جا کر ڈیمیج ہوتی ہے۔ تو سپ سپ کر کے پانی پیئیں اور کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ اگر آپ لوگ، ہمارے اکثر نوجوان جو ہے بس کولڈ ڈرنک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو جو کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے کڈنی بھی جلدی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ ڈائلیسس کا مرض اس ملک کے اندر کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، بلکہ اب تو پوری دنیا کے اندر۔ تو اس لیے ایک دوسرا کام جو خاص طور پر ہم لوگ پیشاب کو روکتے ہیں، پیشاب کو جوان ہے
دیکھیں ہمارے اکثر جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا ایسے جاب کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بس اوقات بہت زیادہ جو ہے ظاہری بات ہے کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اب پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ملتی تو پیشاب کو روکتے ہیں. اسی طریقے سے رات کو پیشاب آیا ہوا ہے تو اب کون اٹھ کر جائے. تو یہاں پر اس ملک کے اندر اگر کہیں پر کسی کے گھر پر ہے 2 ٹوائلٹ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثر گھروں میں کیا ہے ایک ٹوائلٹ ہوتی ہے. اب نیچے بیڈ روم اوپر ہوتے ہیں، اب نیچے اتر کر جائیں کون جائے رات کو اٹھ کر، اب چلو بس ٹھیک ہے صبح اٹھ کر پیشاب کریں گے. یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں یہ یورک ایسڈ کی مقدار وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کڈنی اسٹون بن جاتے ہیں. تو یہ کچھ یہ تھا. اور ناظرین کرام انشاءاللہ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم کالز بھی شامل کریں گے، لیکن جلدی سے آپ نسخے نوٹ کر لیں جن کو کڈنی میں درد رہتا ہے، کڈنی میں اسٹون رہتے ہیں اور تو وہ کیا کریں. اب اس کے لیے سب سے بہترین لیمن واٹر کا استعمال ہے. لیمن واٹر آپ استعمال کریں. وہ کیسے استعمال کریں کہ آپ ایک نیم گرم پانی لے لیں ایک گلاس، اس کے اندر لائم ایک ہوتا ہے یہاں پر لیمبو بڑے والا ہوتا ہے یلو کلر کا، وہ نہیں استعمال کرنا. جو آپ نے پاکستانی نیمبو جسے چھوٹا نیمبو کہتے ہیں ہم لوگ، وہ یا انڈیا پاکستان اس کے اندر ہوتا ہے چھوٹا لائم، وہ جو ہے اس کو آپ نے کاٹ کر آدھا یا ایک آپ اس کے اندر ڈال دیں اچھی طریقے سے اور اس کو اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر اس کو استعمال کریں. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ سنترے کا جوس، یعنی کہ آپ مالٹے کا جوس بھی لے سکتے ہیں، اورنج جوس لے سکتے ہیں، اس کے اندر 1 چمچ آپ کلونجی کا تیل ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ 2 نسخے ہو گئے. تیسرا نسخہ یہ ہے کہ آپ کوکونٹ واٹر کا زیادہ استعمال کریں. کوکونٹ واٹر یعنی کہ کھوپرے کا پانی دن میں زیادہ استعمال کریں، یہ آپ کی کڈنی کے لیے بہت مفید ہے. اس کے علاوہ فروٹ کے اندر تربوز کا استعمال کریں، خربوزے کا استعمال کریں، یہ بہت مفید ہے. اس کے علاوہ ایک نسخہ اور ہے، وہ کیا کریں آپ کلونجی کا تیل، زیتون کا تیل اور لیمن واٹر. یہ لیمن واٹر آپ نے تیار نہیں لینا ہے. ہم لوگ اکثر لوگ تیار کی عادی ہیں، تو فریش تھوڑی سی محنت کریں، فریش لائم لیں اور جو ہے اس کے اندر ڈال دیں 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال دیں، 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال دیں نیم گرم پانی کے اندر اور ایک آدھا لائم جو ہے اس کے اندر یعنی نیمبو اس میں ڈال دیں اور اس کو پی لیں صبح نہار منہ انشاءاللہ العزیز. اور اسی طریقے سے شام کو دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے جو درمیان کا وقت ہے اس وقت استعمال کریں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی کڈنی کے یہ اسٹون ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ کر گر جائیں گے. اس کے علاوہ ایک اور نسخہ جو میرا بڑا مشہور ہے وہ یہ ہے، ہلدی کا پانی بنا لیں. ہلدی کا فریش ہلدی لے لیں، 3 انچ کا ٹکڑا ڈال دیں اور اسی طریقے سے 3 انچ کا ادرک کا ٹکڑا ڈال دیں. لیکن جب کہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو صرف آپ 1 انچ کا ٹکڑا ڈالیں ادرک کا اور 3 انچ کا آپ ہلدی کا ٹکڑا چھوٹے چھوٹے کر کے ڈال دیں. اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں 2 کپ پانی ڈال کر اور جب 1 کپ رہ جائے تو اس کے اندر 1 چمچ کلونجی کا تیل ڈال کر اس کو صبح نہار منہ اور صبح دوپہر کے کھانے اور شام کے کھانے کے جو درمیان کا وقت ہے جب معدہ خالی ہوتا ہے اس وقت آپ نے پینا ہے، لیکن سپ کر کے جس طریقے سے چائے پیتے ہیں آپ.